اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الزمر آیت نمبر 53 سے آنورڈ اینڈ تک. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے میرے بہاف پہ یہ ارشاد فرما دو. زبان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خطاب اللہ تعالی کا. اپنے امتیوں سے یہ ارشاد فرما دو یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، علی انفسہم اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر دے گا، حتیٰ کہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک بھی معاف ہو جائے گا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کی زندگی میں شرک سے بھی توبہ کر لے مرنے سے پہلے پہلے، تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3537 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے ہر بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے. یعنی نزع کی کیفیت جب تک طاری نہ ہو اس وقت تک توبہ قبول ہے. آج جب نزع کی کیفیت شروع ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں فرماتا. وہ واضح طور پر قرآن حکیم میں فرعون کے بارے میں بھی آیا کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا الآن، اب ایمان لایا کوئی فائدہ نہیں. تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ موت کے آنے کا پتہ نہیں کسی کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اور ڈر اس طرح اختیار کرو جیسا کہ اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان ہی مرنا، مسلم ہی مرنا، سر تسلیم خم کرتے ہوئے. موت تمہیں اس حال میں ہے. اب موت کا تو پتہ نہیں ہے. یہ تو نہیں ہونا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے آ کے الٹیمیٹم کسی کو دینا ہے کہ بھائی تیاری کر لے، 1 سال رہ گیا تیرا، ہوں داڑھی بھی رکھ لے، تے ہوں زنانی ہے تے جناب نقاب بھی شروع کر دے، تے نمازیں شروع کر دے، ہوں تیرا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. اس طرح کا کسی کو الٹیمیٹم نہیں ملنا کہ بھائی 1 سال ہے، اب آپ نمازیں بھی شروع کر دیں، داڑھی بھی رکھ لیں، نقاب بھی کرنا شروع کر دیں، اب 5 وقت جماعت سے نماز شروع کر دیں، آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. نہیں، یہ تو موت کے آنے کا تو پتہ ہی نہیں کسی کو. اور یہ سب سے بڑی تلوار ہے جو انسان کے اوپر لٹک رہی ہے کہ انسان کو اپنی موت کا پتہ ہی نہیں ہے، ورنہ انسان اپنی زندگی کو پلان کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان مرنا. کیا مطلب؟ ہر وقت اللہ کے تابع فرمان رہنا، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. اسی زندگی میں سے ہمیں اچک لیا جائے گا. ہمارے ساتھ کئی لوگوں کو اچک لیا گیا. میرے ساتھ کتنے انجینئرنگ یونیورسٹی کے میرے کلاس فیلوز تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. کئی میٹرک کے کلاس فیلوز تھے جو جا چکے ہیں. تو یہ آنے کی تو ترتیب ہے کہ باپ پہلے آتا ہے اور بیٹا بعد میں. جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے.
ہو سکتا ہے پوتا پہلے چلا جائے اور دادا سب سے اینڈ میں جائے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان بننا. تو یہ جو بات آئی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, تو یہ گناہ معاف اس کے ہوں گے جس نے توبہ واقعی صحیح کی. یہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش والی توبہ نہیں, قرآن والی توبہ. اور وہ ساتھ ہی آگے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور سر تسلیم خم کر دو اس کے سامنے. انہوں پنجابی کا مانا ہے بندے دے پتر بن جاؤ, سر تسلیم خم کر دو, تابع فرمان ہو جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون, پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے. عذاب کیا, مرتے ہی عذاب شروع ہو جانا ہے. قرآن حکیم کی کتنی آیات گواہ ہے کہ موت کے غرغرے کے وقت ہی عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں, پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے پورا لیکچر دیا ہے اس کے اوپر, عذاب قبر کے اوپر, مسئلہ نمبر 117A اور 17B, جس میں نے 10 آیات قرآن حکیم سے اور 17 صحیح الاسناد احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے بیان کی ہیں کہ عذاب دنیا کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے, موت کے غرغرے کے وقت پھینٹی لگنی شروع ہو جاتی ہے. قرآن حکیم میں کم از کم 10 آیات اس ٹاپک پہ موجود ہیں. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. مرتے ہی قیامت قائم. ایک تو بڑی قیامت آنی ہے نا, ایک یہ قیامت جو عذاب کا سلسلہ مرتے ہی شروع ہو جانا ہے, بلکہ نزا کے عالم میں شروع ہو جانا ہے. اس کو کہا گیا کہ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور سر تسلیم خم کر دو. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں وہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے, سورہ التحریم میں, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو اور توبہ ایسی کرو جو آگے کو نصیحت بھی ہو جائے. صرف توبہ استغفار کی تسبیح نہ ہو, نصیحت ہو جائے. یہ نہیں توبہ کر کے ہٹیں اور پھر وہی جرم شروع کر دیا. قرآن تو اس کو توبہ ہی نہیں مانتا. توبہ تو یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر شرمندگی, آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا پکا عہد کرنا, اور پھر اللہ تعالی سے مسلسل ہدایت کی دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ اس توبہ پر مجھے استقامت نصیب فرما. یہ ہے توبہ, توبۃ نصوحا, ایسی توبہ جو آئندہ کو نصیحت ہو جائے. اگر نصیحت نہ ہوئی تو وہ توبہ کیسی ہے؟ وہ تو انسان اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے گمان میں دھوکہ دیا چاہتا ہے, لیکن اللہ ہی ایسے شخص کو غافل کر کے مارے گا. اور پھر ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ توبہ کا سمبل کیا ہوگا, وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ, اور اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کی ہے. من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یعنی کیا چیز؟ یہ قرآن. اس قرآن کی پیروی کرنا اصل میں توبہ پر استقامت کی اور صحیح توبہ کی دلیل ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ تھمکے, موت کا, بغتتن, اچانک, وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور بھی نہ, ہوش بھی نہ رہے کہ ہوا کہ میرے نال. میں وہ ایئر کریش انویسٹیگیشن دیکھ رہا تھا, مجھے بڑا شوق ہے, نیشنل جغرافک چینل کے اوپر ایئر کریش انویسٹیگیشنز لگتی ہیں. تو ان میں سے ایک کوئی خاتون تھی, ان کا انٹرویو بعد میں لیا گیا. وہ 350 مسافروں میں سے ایک خاتون بچی تھی ایئر کریش میں, 350 میں سے. وہ بھی جہاں پہ وہ پر اور فیوزلاج کا وہ جوائنٹ ہوتا ہے نا, وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. وہ ذرا جگہ مضبوط ہوتی ہے ایئر کریش میں, اگر کوئی بچت ہونے والی ہو تو اس جگہ پہ بیٹھے. اس کی بھی خیر ہڈی پسلی ٹوٹ گئی, الٹیمیٹلی ریکور کر گئی. اس کا جب انٹرویو لیا گیا کہ جی جب اناؤنسمنٹ ہوئی تھی جہاز کے کیپٹن کی طرف سے کہ اب یہ جہاز بچنے والا نہیں ہے, تو اس وقت آپ پہ کیفیت کیا طاری ہوئی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ میرے پہ صرف ایک کیفیت طاری ہوئی کہ کیا میں نے اتنی چھوٹی عمر میں مر جانا تھا. میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا, میری تو دادی بھی ابھی زندہ ہے, کہ میں نے اتنی چھوٹی عمر میں مجھے موت آ جانی ہے.
یہ تھا وہ ایک لمحہ. یہ سمجھیں کہ ایک جو بندہ موت کے منہ سے نکل کے آیا نا, اس کی یہ آپ بیتی ہے. 350 مسافروں میں سے ایک بچنے والی. اس نے کہا میں نے یہ چیز سوچی کہ اتنی جلدی میں نے مر جانا تھا, میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. اور یہی ہوتا ہے, یہ تو ہر انسان کی ہی سوچ ہوتی ہے. ابھی یہ آپ اسلام آباد سے کراچی کی طرف کبھی سفر کریں نا ہوائی جہاز کا, تو بعض اوقات بیچ میں ایئر پاکٹس آتی ہیں نا, جہاز جو ہے نا اس طرح اوپر نیچے ہوتا ہے. تو بڑے بڑے میرے جیسے بھی جو اللہ تعالیٰ سے دور لوگ ہیں نا, وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں کہتے ہیں شکر ہے یا اللہ بچا لی, ہوں اپنی مرضی زندگی کٹا گیا. اس ٹائم کہہ دوں استغفار استغفار. یہ آپ دیکھیں کتنی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں, ایئر کریش ہوتے ہوتے بچا ہے کبھی یہ لینڈنگ کے دوران, اور لوگ استغفار لا حول ولا قوت الا باللہ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کریش میں جتنی بے پردہ عورتیں بچی ہیں وہ تو کم از کم پردہ شروع کر دیں. اس کریش میں سے جو جسٹ بچے ہیں, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بے نمازی لوگ, وہ نمازیں شروع کر دیں, لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. اب مجھے وہ آیت سمجھ آتی ہے جو قرآن حکیم میں بار بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیں نا, یہ پھر وہی کام کریں گے. یہ دنیا میں دوبارہ آئے ہوئے لوگ ہیں نا. اچھا, یہ آیت کبھی مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو جائے گا جب آخرت میں اتنا بڑا عذاب کسی نے دیکھ لیا, اب وہ دنیا میں دوبارہ آئے پھر وہی جناب کام کرنا شروع کر دے. ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب یہ حالت دیکھتے ہیں نا کہ لوگ موت کے منہ سے نکلتے ہیں, پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دفعہ میں اسلام آباد میں پشاور موڑ سے ایک ٹیکسی لی, تو ٹیکسی ڈرائیور مجھے بتانے لگا کہ میں تو جی موت کے منہ سے واپس آیا ہوں, میں نے یہ روڈ سے ہٹا کے ٹیکسی کھڑی کی ہوئی تھی, تو اچانک پیچھے سے ایک بہت بڑا ڈیمپر, یہ موت کے گولے ہیں بڑے بڑے, یہ جو ڈیمپر ہے نا ہمارے یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں بغیر بریکوں کے, کسی وقت کسی گاڑی پہ چڑھ سکتے ہیں. ان سے بچ کے انسان کے, ویسے تو موت اللہ کے اختیار میں, لیکن اپنی طرف سے احتیاط ضرور کرنی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں جی وہ ڈیمپر آ کے میرے اوپر چڑھا, بالکل پس گئی میری ٹیکسی, اور لوگوں نے تو گمان کیا کہ یہ بندہ بچا نہیں ہوگا. بہرحال ہڈی پسلی میری ٹوٹ گئی. شفا انٹرنیشنل میں تقریباً 1 سال تک کہتا ہے جی میں علاج کرواتا رہا, ملینز آف روپیز لگ گئے. الٹیمیٹلی میں الحمدللہ موت کے منہ سے واپس آ گیا. اللہ نے منو نوی زندگی دیتی ہے جی. منو تے آگے رشتہ دار بھی مل گئے سن کہ پائی انہیں نیچے بچنا, انہیں وینٹیلیٹر سے چڑھ گیا. وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوا بندہ کدھر بچتا ہے؟ اچھا جی, میں نے کہا جی اس کے بعد آپ کی زندگی میں چینج آ گئی ہوگی. تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ میرے بھائی نماز پڑھتے ہیں؟ کہتا جی کدے ٹائم مل جاتا جمعے دی نماز پڑھ لی تھی. میں نے کہا صدق اللہ العظیم, اللہ نے سچ فرمایا کہ اگر یہ لوگ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی وہی کام کریں گے جو یہ پہلے کرتے تھے. یہ دنیا میں واپس ہی آیا نا جی بندہ, پھر وہی کام. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچانک موت تم پر آ جائے اور تمہیں ہوش بھی نہ رہے. ان تقولوا نفس یا حسرتا, یا کوئی جان پھر موت کے وقت جب موت سامنے دیکھے تو اس وقت کہنا شروع کر دے ہائے افسوس, ما فرطت فی جنب اللہ, اس سستی کے معاملے میں, اس کوتاہی میں جو میں نے اللہ کے حق میں کی. وَإِن كُنْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, اور تو دنیا میں مذاق اڑانے والوں میں ہی تھا. یہاں بھی لوگ دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی جوان آدمی داڑھی رکھ لے, انہوں کہتے ہیں تکو جی نے جوانی جی روگ لا لیا. اندازہ کریں آپ, کوئی جوان عورت نقاب کرنا شروع کر دے تو اس کی سہیلیاں اس کو کہنا شروع کر دیتی ہیں دیکھو جی اس نے جوانی میں ہی روگ لگا لیا. یعنی دین پہ چلنے کو یہ روگ لگانا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہے کہ ہائے افسوس میں نے اللہ کے حق میں جو سستی کی, میں تو مذاق ہی اڑانے والوں میں رہا. او تقولو, یا پھر یہ کہنا شروع کر دے لو ان اللہ ہدانی, کاش دنیا میں اللہ نے ہی اگر مجھے ہدایت دے دی ہوتی, لکنت من المتقین, میں بڑا پرہیزگار ہوتا. یہ وہی بات جو لوگ کرتے ہیں. اور جی دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق, آج تک کسی نے کہا جی دعا کرو جناب میں ہوں کھانا کھان چلا اللہ تعالیٰ توفیق دے میں روٹی منہ پا ہی لواں؟ نہیں. یا کوئی بندہ پیشاب کرنے کے لیے جا رہا اور کہ جی دعا کرو میں ہوں صحیح سلامت کر رہا ہوں, حالانکہ بہت بڑی ازمائش ہوتی ہے. پیشاب کا نکل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. رک جائے تو زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی کا پیشاب نہیں جاری کر سکتی, لیکن کوئی شخص نہیں کہتا کہ جی دعا کرو جی. کیوں؟ وہ ہمارے اندر پیشن ہوتا ہے کہ جی کرنا ہے.
جب بھی بات آتی ہے کتاب و سنت پہ چلنے کی، اللہ کے تابع فرمان بننے کی، فوراً ہی کہتے جی دعا کرو جی. اور میرے بھائی دعا کرنے سے کیا ہونا ہے جب ہماری اپنی نیت ہی اندر سے بدلنے کی نہیں ہے؟ ہم خود ہی بےایمانی پر اترے ہوئے ہیں. دعا کرنے سے کچھ نہیں ہونا جب تک اپنی کوشش نہیں ہوگی. ایمان اور اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنا، یہ اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی شخص کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا. یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے شخص کو جس طرح لوگ بھیک ڈال کے چلے جاتے ہیں اس طریقے سے ہدایت نہیں ملنے والی میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ہدایت دے گا جو اس کی راہ میں کوشش کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. جو کوشش نہیں کرے گا کوئی راہ نہیں اس کے لیے کھولی جائے گی میرے بھائیوں.